امن و امان کیسے بحال ہوگا اور معاملات جو ہے وہ یہ جو فوگی ویدر ہے یہ کیسے کم ہوگا؟ دیکھیں یہ جو تین بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، پہلی ڈونلڈ ٹرمپ اور شی جن پنگ کے درمیان، اور دوسری کلنٹن اور شی جن پنگ کے درمیان، یعنی تینوں جو بڑی طاقتیں ہیں علاوہ یورپ کے، وہ پیچھے آ گئی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات یاد دلاؤں، شاید ناظرین کو اتنا یاد نہ ہو، کہ اس سے ذرا سا قبل یورپ کے جو اہم ترین لیڈر تھے، جن میں جرمنی بھی شامل ہے، جن میں فرانس بھی شامل ہے، ان سے بھی سربراہ جو ہیں وہ چین کا دورہ کر چکے ہیں۔ تو پہلی بات جو میں آپ کو کہوں گا وہ بڑی اہم ہے، حالانکہ آپ نے مستقبل بات کی، لیکن اگر ہم یہ بات سمجھیں گے نہیں تو پھر مشرق وسطیٰ کی بات بھی نہیں سمجھ سکتے آپ۔ پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سینٹر آف فوکس وہ بن گیا ہے چین، اور اس لیے کہ ہر شخص جو ہے وہ چین کے پاس کر رہا ہے، اور اسی سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا اثر رسوخ استعمال کریں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس میں ایک بات نہیں ہے، اس میں تین باتیں ہیں جو کہ بڑی اہم ہے، اور وہ تینوں طریقوں کے لیے اپنی اپنی جگہ بڑی ضرورت ہے۔ تو اسے ہم اگر بالکل ترتیب سے کریں گے، کم کہتے ہیں زیادہ سوچتا پہ آ جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے ٹریڈ۔ آپ نے دیکھا کہ جب ایئرفورس ون نے لینڈ کیا وہاں پر، تو اس سے جو پہلے شخص اترے ہیں وہ بدل نہیں اترے، ڈونلڈ ٹرمپ، وہ اترے ہیں ایلن مسک اور لیٹیجا، جو کہ مشہور ہے اپنے ٹیکنالوجی کے لیے، اس کے جو سربراہ یہ دو شخص اترے۔ اس میں ایک علامت ہے کہ شو کرنے کے لیے اصل جو تعلقات ہیں چین اور امریکہ کے درمیان، ٹوٹل ڈیپینڈنس جو ہے وہ چین سے ہے، اور اسی کے ذریعے راؤنڈ اباؤٹ تقریباً اب تو $1,000 بلین کا ٹریڈ امریکہ اور چین سے چلتا ہے۔ دوسری بات جو میں آپ سے کہوں گا، اور ان کے درمیان جو تنازع ہے وہ تائیوان کا ہے۔ چین نے بڑا کلیئرلی بتا دیا کہ اگر تائیوان سے آپ نے کھلواڑ کیا تو پھر ہم تبادلی کریں گے، اسی لیے یا پھر ٹرمپ نے ایئر فورس ون نے ہی کونسل میں کہا تائیوان والوں سے کہ آپ جہاں تک پہنچے ہوئے ہیں اس سے آگے کی بات نہ کیجیے گا، آزادی میں اسی سمجھ چلنا چاہوں۔ ادھر کیوٹن آئے، ان کا جو اصل معاملہ تھا وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی اتفاق سے چین کے ساتھ ریڈ کری ہے کہ یوکرین جنگ میں جو انہوں نے انتہائی شدید نقصان اٹھایا ہے پابندیوں کی وجہ سے، وہ چین کو گیس اور تیل سپلائی کر کے وہ پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو ان کا مقصود تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک پائپ لائن دکھانا چاہتے تھے ناردرن چائنا تک، اور اس کے اوپر کافی بات چیت بھی ہو سکتی تھی، لیکن جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ چین میں بڑا مفاقات رہ گئی ہے کہ وجہ یہ ہے کہ چین کسی معاملے میں چھوٹے نہیں سکتا۔ رشیا کو وہ کہتا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ یہ میرے اولڈ فرینڈ ہیں، کلنٹن نے کہا یہ میرے عزیز دوست ہیں، یہ ڈیفینس تھا۔ لیکن جو بین الاقوامی تعلقات، ڈونلڈ ٹرمپ کو تو انہوں نے جو ویسٹرن پریس ہے اور چائنیز پریس ہے اس نے کہا کہ اور ٹیمپل آف ہیون تک وہ لے گئے دکھانے کے لیے، تو اور اتنا شاندار استقبال کیا، لیکن جو بین الاقوامی ہوئے جو انٹرنیشنل افیئرز ہیں وہ رومانس پہ تھوڑی کرتے ہیں، ووٹ پر چلتے ہیں سیلف انٹرسٹ کے اوپر۔ چائنا نے ایک بڑی چیز حاصل کری، کیا آپ کو یاد ہوگا 2018 کے قریب چینی صدر نے کمیونسٹ پارٹی کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا ریئلائز کرے کہ چائنا جو ہے وہ ورلڈ کے سینٹر آف اسپیس کو رکھنا چاہتا ہے۔ وہ چائنا اس پالیسی کو پریوگ کرتا ہوا میں نظر بھی آتا ہے اور ہر فورم پہ نظر آتا ہے۔ میں آپ کی طرف واپس آؤں گا، وقت چونکہ کم ہے، جس طرح ابھی ڈاکٹر فواد صاحب بھی فرما رہے تھے اور شروع میں آپ نے بھی گفتگو کی،
چیزیں بدل رہی ہیں، نئے بلاکس کی ورلڈ آرڈر کی بات ہو رہی ہے، تو مستقبل کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے. دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی بہت کلیئر. اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ نے بھی بہت سارے ملکوں پہ حملے کیے، قبضے بھی کیے، جس طرح افغانستان بھی موجود ہے ہمارے سامنے، ایران بھی موجود ہے، لیبیا بھی موجود ہے، لیکن روس بھی کم جا رہے نہیں ہے. سب سے پہلے تو پاکستان کے 2 ٹکڑے کرنے میں اس نے انڈیا کی بڑی غیر معمولی مدد کی اور انڈیا کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا. فوراً بعد اس نے افغانستان کے اندر دخل اندازی کی اور اس کو بالکل بالکل تباہ و برباد کر کے ڈالا. پھر اس کے بعد یورپ کا ہمارا جو فرسٹی ایشیا ہے، سینٹرل ایشیا ہے، اس کی ساری ریاستوں کو اس کو غلام بنا کے رکھا اور بڑی مشکل سے انہوں نے آزادی حاصل کی. اچھا، اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں بھی اس کے فٹ پرنٹ بہت زیادہ تھے. سوشلزم اس نے چلانے کی بہت کوشش کی. اس نے وہاں تک اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا اور ڈویژن پیدا کیا بٹوین یہ بادشاہتیں اور یہ سوشلزم میں یہ حافظ الاسد اور یہ سب جمال ناصر وغیرہ آتے ہیں. تو یہ کہنا کہ ایک جا رہے ہیں دوسرا جا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں. ہمارے لیے تو زیادہ نقصان دہ ہمیشہ روس رہا. ہم نے تو باقاعدہ روس کے خلاف جنگ میں حصہ لیا تھا، اور اس میں بھارت میں کراچی کے پورٹ پہ جو بلاکیج لگایا تھا وہ اب تو چینج ہو رہا ہے نا، اب کیا ماضی میں تو نہیں کہہ سکتے. اوور آل ہم دیکھتے ہیں نا کسی کی ایکول ہے. سیکنڈلی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ رشیا کی اپنی پوزیشن کیا ہے، وہ مشرق وسطیٰ میں کیا باقی ہے، کوئی رول پلے کر سکتا ہے؟ قطن کوئی رول نہیں پلے کر سکتا. اس لیے تو اس کا آخری فٹ پرنٹ سیریا کے اندر تھا، تو جو سائپرس اس کا بیس تھا. شاکر اللہ اس کا بادشاہتوں کے ساتھ وہ تعلقات ہیں جس چین کے ہے نہ عرب ملکوں کے ساتھ کوئی تعلقات ہیں. نہ ایران کو وہ صرف وار مٹیریل سپلائی کیا کرتا تھا اور ایران جواب میں اسے چاہے ڈرون سپلائی کیا کرتا. اصل یہ طاقت ہے اس کی طرف آئی ہے واپس. دیکھیے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے کے فوراً بعد آج کل ایران نے اعلان کر دیا کہ 36 جہاز جو ہے جس میں بڑے آئل ٹینکر تھے وہ اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرے، کیونکہ چین نے بھی یہ کہا کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا مطالبہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلا رکھا جائے، تو ایران نے چین کی بات کو زیادہ وزن دیا، رشیا کی بات کو اتنا وزن نہیں دیا. میں ایک بات کھڑا کرنا چاہتا ہوں آپ سے جو پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ جو ہمارے وزیر داخلہ گئے تھے پہلے دورے کے اندر، سیکنڈ دورے کا تو ابھی تک کوئی امپیکٹ سامنے نہیں آیا، لیکن انہوں نے ایک ملاقات کی ہے وہاں سے ایرانی صدر پازیکیان سے. پازیکیان اپنی بیک گراؤنڈ میں رہے ہیں، غالیباف صاحب اور غازی صاحب جو ہے مستقل بیان دیتے رہے، اور ان کے بیان جو تھے وہ ایکچولی ترکی کا ترکی جواب دینا تھا امریکہ کا، جس سے کوئی ڈپلومیسی کامیابی. دیکھیے، ترکی کا ترکی جواب دینا ایک بات ہے، ڈپلومیسی چلانا چائنا بھی دے سکتا ہے ترکی کا ترکی جواب امریکہ کا، لیکن چائنا تو کبھی ایسا نہیں کرتا کیونکہ ڈپلومیسی کا یہ تقاضا ہی نہیں ہے. آج بہت میرے پاس ختم ہو گیا. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اور ایک چیز جو